السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی فرمان الہی کے ذریعے آپ سبھی ناظرین کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، کل ہم نے سورۃ الانشقاق اور سورۃ البروج کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورۃ الطارق، سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو شامل کریں گے۔ سورۃ الطارق یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس میں 1 رکوع 17 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں قیامت کے متعلق دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو بھی مقرر فرمایا۔ فرشتے انسان کو اس کی مصیبتوں اور آفتوں کے وقت حفاظت فرماتے رہتے ہیں۔ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے عقل و شعور والا بنا کر پیدا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ طاقت و قوت، ظاہری و باطنی کمال اسے نوازا گیا۔ پھر انسان کو اس سورہ مبارکہ میں اس کی اصلیت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا گیا۔ اب یہ انسان اپنی طاقت، قوت، مال و دولت، شان و شوکت پر غرور و تکبر کرتا ہے اور قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی اس دن کو لانے والا ہے، اور اپنے خالق کو بھول جاتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں ان تمام چیزوں کا رد کرتے ہوئے بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کو اپنی حقیقت نہیں بھولنی چاہیے۔ اگر انسان اپنی حقیقت کو بھول جائے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا، اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ تو اس سورہ میں اس کا رد کیا گیا، اور یہ بھی بتلایا گیا کہ انسان دیکھو کتنا ناشکرا ہے کہ وہ قیامت کے دن دوبارہ پیدا ہونے کا بھی انکار کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کا جواب دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں، سن لینا چاہیے تم سب کو کہ جس طریقے سے میں نے تم کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے، تو اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی تم سب کو دوبارہ پیدا کروں گا۔ یہ میری شان ہے اور یہ میری قدرت کاملہ ہے۔ تو ناظرین، ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کامل قدرت پر بھروسہ رکھے اور قیامت کے دن کا بھی یقین کرے، اور نامہ اعمال جب ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا تو اس وقت وہ نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں ہونا چاہیے، کیونکہ داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال اسی کو دیا جاتا ہے جو کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ایسی بہترین کوشش کریں۔ تو ناظرین، سورۃ الطارق کے مزید فرمودات جاننے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ ترجمہ کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب۔ آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم، اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟ وہ تارا ہے چمکنے والا، کہ کوئی متنفس نہیں جس پر نگہبان مقرر نہیں۔ تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے، وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ إِنَّ
على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. بے شک اللہ اس کے اعادے یعنی پھر پیدا کرنے پر قادر ہے. جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. آسمان کی قسم جو میں برساتا ہے اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے کہ یہ کلام حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے اور بیہودہ بات نہیں ہے. یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں، تو تم کافروں کو مہلت دو، بس چند روز ہی مہلت دو. ناظرین، ای ٹی وی اردو کے پروگرام فرمان الہی میں سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. ناظرین محترم، اب ہم اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ مبارک سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا. اس میں 1 رکوع 19 آیتیں ہیں. اس سورہ کا آغاز اللہ سبحانہ وتعالی اپنی تسبیح سے کر رہا ہے اور اس سورہ میں کئی چیزوں کو بیان کیا گیا. اس سورہ کے آخر میں نیک و بد لوگوں کے بارے میں بیان کیا گیا اور اس میں انسان کے آنے کا مقصد کیا ہے اس کو بیان کیا گیا بڑے واضح انداز میں. اب یہاں پر آنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان کامیابی و کامرانی حاصل کرے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں. جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یعنی کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا اور اپنے رب کا نام لیا پھر اس نے نماز پڑھی ہو. تو اب یہاں پر کامیابی کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے کہ کامیابی کس کو کہا جاتا ہے. اگر کوئی شخص دنیا والا یعنی مخلوق اگر کامیابی کہے تو کیا وہ حقیقی کامیابی ہوگی؟ تو بتلایا یہ گیا کہ مخلوق اگر کسی کو کامیاب کہے تو وہ حقیقی کامیابی نہیں ہو سکتی. اب کچھ لوگ صاحب مال ہونے، صاحب جائیداد ہونے یا پھر صاحب اولاد ہونے یا تخت و تاج کے مالک ہونے کو کامیابی سمجھتے ہیں، تو یہ حقیقی کامیابی نہیں ہو سکتی، بلکہ حقیقی کامیابی وہی ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی جو خالق کائنات ہیں وہ کہیں کہ کامیابی ہے. تو ایسی حقیقی کامیابی میں 3 چیزیں مضمر ہیں. ناظرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے دل کو پاک و صاف کرنا، دوسری چیز اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا، اور تیسری چیز نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ بڑے اطمینان کے ساتھ اچھے انداز میں پڑھتے رہنا. اگر کوئی شخص ان 3 چیزوں پر عمل کرے گا تو یقیناً وہ شخص کامیابی کا مستحق ہو جائے گا اور حقیقی کامیابی اسے نصیب ہو جائے گی، کیونکہ ان 3 چیزوں کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اس کے دل میں جاگزی ہوتی ہے اور بدعقیدگی بدگمانیوں سے محفوظ رہتا ہے. اور جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اگر ان 3 چیزوں پر عمل کریں گے تو یقیناً اسی طریقے سے ہم زندگی گزار سکتے ہیں. تو ناظرین، سورۃ الاعلیٰ میں مزید کیا ارشاد فرمایا گیا اسے جاننے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ.
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى ऐ पैगंबर अपने परवरदिगार जलीलुश्शान के नाम की तस्बीह करो, जिसने इंसान को बनाया फिर उसके आज़ा को दुरुस्त किया, और जिसने उसका अंदाज़ा ठहराया फिर उसको रास्ता बताया, और जिसने चारा उगाया फिर उसको स्याह रंग का कूड़ा कर दिया। سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى हम तुम्हें पढ़ा देंगे कि तुम फरामोश न करोगे मगर जो खुदा चाहे। वो खुली बात को भी जानता है और छुपी को भी। हम तुमको आसान तरीके की तौफीक देंगे। فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى सो जहाँ तक नसीहत के नाफे होने की उम्मीद हो नसीहत करते रहो। जो खौफ रखता है वो तो नसीहत पकड़ेगा, और बेखौफ बदबख्त पहलू तही करेगा जो क़यामत को बड़ी तेज़ आग में दाखिल होगा। ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى फिर वहाँ न मरेगा न जिएगा। बेशक वो मुराद को पहुँच गया जो पाक हुआ और अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र करता रहा और नमाज पढ़ता रहा। मगर तुम लोग तो दुनिया की ज़िंदगी को इख्तियार करते हो, हालांकि आखिरत बहुत बेहतर और पाइंदा तर है। إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى यही बात पहले सहीफ़ों में मरकूम है, यानी इब्राहीम और मूसा के सहीफ़ों में। नाज़रीन, प्रोग्राम फरमाने इलाही में सूरतुल गाशिया की तिलावत शुरू करने से पहले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा।
وقفے کے بعد دوبارہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، بحمداللہ اب ہم سورۃ الغاشیہ کی تلاوت شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ مبارک سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، اس میں 1 رکوع 26 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں قیامت کے تعلق سے بیان کیا گیا، اس کے بعد اہل عرب کا تذکرہ کیا گیا اور انہیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اب تو تم اپنی حقیقت کو جان لو اور اپنے علم و حکمت کے بارے میں جو بتلایا گیا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکا تو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان چیزوں کی تخلیق کے بارے میں غور کرو جو تم اپنے سفر کے درمیان مشاہدہ کرتے ہیں۔ یعنی اونٹ کا ذکر کیا گیا، ذرا اونٹ کی طرف تو دیکھو کہ وہ ریگستان کے بڑے بڑے دور دراز اور تنگ دست و وسیع راستوں سے گزرتا ہے اور اس کو عبور کرتا ہے، لیکن وہ کبھی تھکتا بھی نہیں اور پانی کی شدت محسوس بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور یہاں پر یہی بتلایا جا رہا ہے کہ ان جیسی اور چیزوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا فرمایا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں اس کی مخلوق ہیں تو تم بھی اسی کی مخلوق ہو، تو تم پر بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے زندگی گزاریں اور کامیاب و کامران ہو جائے۔ اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ کے اخیر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچاتے چلے جائیے، یہ آپ کا فریضہ نبوت ہے، آپ اس پر عمل کرتے جائیے۔ اب جو لوگ آپ کی بات پر عمل کرتے ہوئے آگے زندگی کو بڑھائیں گے تو وہ کامیابی حاصل کریں گے، اور جو خلاف ورزی کریں گے تو وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، سورۃ الغاشیہ میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے، اسے واضح انداز میں جاننے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية۔ بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے؟ اس روز بہت سے منہ والے ذلیل ہوں گے، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية۔ ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا اور خاردار جھاڑ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا جو نہ فربہی لائے اور نہ بھوک میں کچھ کام آئے۔ اور بہت سے منہ والے اس روز شادمان ہوں گے، اپنے اعمال کی جزا سے خوش دل۔ في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة۔
बहिश्त बरी में वहाँ किसी तरह की बकवास नहीं सुनेंगे, उसमें चश्मे बह रहे होंगे, वहाँ तख्त होंगे ऊंचे बिछे हुए और आप खोरे करीने से रखे हुए और गाँव तक की कतार लगे हुए। وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت। नफीस मसंदें बिछी हुई, ये लोग ऊँटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे अजीब पैदा किए गए हैं, और आसमान की तरफ कि कैसा बुलंद किया गया है। وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر। और पहाड़ों की तरफ कि किस तरह खड़े किए गए हैं और ज़मीन की तरफ कि किस तरह बिछाई गई है, तो तुम नसीहत करते रहो कि तुम नसीहत करने वाले ही हो और तुम उन पर दारोगा नहीं हो। إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم। हाँ, जिसने मुंह फेरा और न माना तो खुदा उसको बड़ा अजाब देगा, बेशक उनको हमारे पास लौट कर आना है, फिर हम ही को उनसे हिसाब लेना है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि वो हम सबको हकीकी कामयाबी हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम फरमाने इलाही। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरतुल फज्र और सूरतुल बलद की तिलावत के साथ हाजिर खिदमत रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।